سجدے داتا سجدے داتا سب تیرا سہارا والیا سب تیرا سہارا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ رون کے زندگی آپ ہیں رون کے زندگی آپ ہیں کوئی سجن جانتی کوئی سجن جانتی بس کر مہرے علی بس کر مہرے علی کہتے جانے بولن دی تمام بچیاں بچوں کو بہت بہت مبارکباد میری طرف سے بھی اور ادارہ کی طرف سے بھی بہت بہت مبارکباد تو انشاءاللہ اوپر والی ذات اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ نام دیں گے اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی یہ بچے ماشاءاللہ اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے اگلے شعر اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ لوکیاں دران میں نو کوئی رات قبر دی کالی پر میں سنے اٹھے اس نے آنا جدے موڑے کملی کالی تو پھر میں کیوں رکھے لگ گئے یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ تاجداری ختم نبوت زندہ باد تاجداری ختم نبوت زندہ باد گستاخ نبی کی ایک سزا سر سے جدا گستاخ نبی کی ایک سزا سب سے جدا جوان پر جوش لگو یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ
नारे 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 रिसालत नारे हैदरी दुनिया सजाए हुए इस गुलिस्तान को आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी वही रौनक है और वही माहौल है। कमी है तो फिर बस हमारे उस्ताद ग्रामी मर्तबत की जो तहे मिजाज चले गए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ साहबजादगान को और इदारे के तमाम अहबाब को। जनाबे मोहतरम साहबजादा मोहम्मद तैयब अल बारवी साहब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती साहबजादा ताहिर अल बारवी साहब और जनाबे मोहतरम हज़रत अल्लामा साहबजादा मोहम्मद ज़ाहिर अल बारवी साहब, जिनकी सरपरस्ती के अंदर आज ये गुलिस्तान आबाद है। और मुफ्ती इस्लाम उस्ताद मुकर्रम शेख रज़ी अल्लामा मुफ्ती खुशबू बारवी रहमतुल्लाह तआला ने अपनी जिंदगी में शब रोज हुजूर के दीन की तरवीज के लिए बसर किए और सैकड़ों नहीं हजारों दिलों को इल्म और हिकमत और इश्क़ रसूल के नूर से मुनव्वर फरमाया है। उनकी जिंदगी का एक लम्हा अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को पहुंचाने में गुजर गई। और आज ये गुलिस्तान आबाद है, आसमान मदारिस की वो मस्जिद जिसमें उनकी जिंदगी के कई साल पैगामे हक पहुंचाने में गुजरे। और फिर देखें पूरे पाकिस्तान के अंदर उनके बड़े हुए शागिर्द और उनके इदारे की फाज़िलात घर घर कुरान और सुन्नत का नूर पहुंचा रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि वो देखने में तो एक शख्सियत है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक शख्स नहीं, मुफ्ती अब्दुल शकूर बारवी एक तहरीक का नाम है, एक जज्बे और एक जुनून का नाम है और एक जमात का नाम है जिसने अकेले अलम उठाया है। और आज पूरे रावलपिंडी शहर के अंदर जिससे आप जाए और फिर मुल्क के दूर आस में देखें, न सिर्फ आपके इस शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आपसे फैज़ याफ्ता लोग आज हुजूर के दीन का काम कर रहे हैं, हुजूर के दीन का काम कर रहे हैं और पैगाम पहुंचा रहे हैं। और वो का मिशन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है। मैं इल्तिमास करूंगा किताब ज़िशान के लिए खतीब ज़िशान फाज़िल शहीद आलम नबी फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना महबूब अहमद चिश्ती साहब अपने किताब से हमें मुज़य्यन फरमाएंगे। बाज़ और नारा लगाएं, नारे तकबीर, इस तरह से लोग नारे तकबीर, नारे
إن تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل إن تحبون الله فاتبعوني يحببكم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله تبارك وتعالى في حكم آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين. اس لیے گردان پر اقبال نے فرمایا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا سبحان اللہ نے بولنا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سب سے بڑھ کر حضور کا عشق ہو حضور سے محبت ہو اور کیسی محبت ہونی چاہیے تن من دھن ہر چیز حضور کی عزت پر حضور کی ناموس پر قربان ہونا چاہیے. اگر محبت دیکھنی ہے تو صحابہ کرام کی محبت کو دیکھو. خدا کی قسم ایسی محبت میرے آقا کریم سے ایسا پیار ایسی الفت ایسی عقیدت کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر حجامت مبارک بنواتے ہیں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک زلف مبارک یا لحیہ مبارک کے بال مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ تبرک سمجھ کر اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام وضو والا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے
اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں اور اپنے چہروں پہ مان لیتے ہیں. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناخن مبارک تراش فرماتے ہیں تو صحابہ کرام کی محبت دیکھیے. صحابہ کرام کو ناخن مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ تبرک سمجھ کر گھر میں لے جاتے ہیں, ڈبیا میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں, بچوں سے نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بیٹا جب میں دنیا سے پردہ کر کے چلا جاؤں مجھے غسل کفن دینے کے بعد یہ محبوب کے منہ مبارک ہے, محبوب کے ناخن مبارک ہے, میرا بیٹا یہ میری آنکھوں پہ رکھ لینا, یہ میرے رخسار پہ رکھ دینا, یہ میرے لبوں پہ رکھ دینا. بابا وجہ کیا ہے؟ بیٹا تمہیں خبر نہیں یہ میرے مصطفیٰ کے منہ مبارک ہیں, میرے مصطفیٰ کے ناخن مبارک ہیں. جب تک یہ میری قبر میں رہیں گے تو قیامت تک خدا کی رحمت اترتی رہے گی. جو زندہ باد کہہ سکتے ہیں جس کے زبان حضور کی عزت کے لیے وہ کہے گا تاجدار خار نبوت. ہاتھ بلند ہونے چاہیے, آواز بلند ہونی چاہیے, تاجدار خار نبوت. دوستان گرامی ہر چیز کی روح ہوتی ہے, توجہ چاہو ہر چیز کی روح ہوتی ہے. نماز کی بھی روح ہے, روزے کی بھی روح ہے, حج کی بھی روح ہے, زکات کی بھی روح ہے. کسی نے حج سے پوچھا تیری روح کیا ہے, کہنے لگے ایمان. روزے سے پوچھا تیری روح کیا ہے, فرمایا ایمان. زکات سے پوچھا تیری روح کیا ہے, فرمایا ایمان. لیکن جب ایمان سے پوچھا تیری روح کیا ہے, اس نے کہا میری روح محبت رسول ہے. نہیں دیا جس کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا ما صب اللہ فی صدری شیئا الا صبیتہ فی صدر ابو بکر. سرکار نے ارشاد فرمایا جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے میرے سینے میں ڈال رکھا ہے وہ سارے کا سارا میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال رکھا ہے. ابو بکر سبحان اللہ. وہ سیدنا صدیق اکبر جس کے بارے میں آپ کا کریم نے خود پوچھا, سرکار نے فرمایا ما ابقیت لاہلک, اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو. ابو بکر صدیق کی محبت دیکھیے, کہنے لگتے ہیں ابقیت لهم اللہ ورسولہ. یا رسول اللہ اگر گھر میں سوئی ہی پڑی تھی وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے آیا ہوں. اگر کسی مجاہد کا کپڑا پھٹ جائے تو مجاہد کے کپڑے کے لیے ابو بکر صدیق کی سوئی کام آ جائے گی. اللہ کی قسم صدیق اکبر کا عقیدہ ہے ہمیں آپ کہیں تو لهم اللہ ورسولہ. یا رسول اللہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. فرمایا گندے بدلے دی ایویں یاری, گندے بدلے دی ایویں یاری, کہ جیویں دکان لوہا
عمدۃ المحققین حضرت علامہ شیخ الحدیث سائیں غلام رسول القاسمی صاحب دامت برکاتہ عالیہ محفل کی زینت بنے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ صاحبزادہ والا مرتبت حضرت صاحبزادہ محمد طیب الباروی صاحب تشریف فرما ہوئے، اور صاحبزادہ والا مرتبت مفتی اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی طاہر الباروی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہوئے، اور اس کے علاوہ چودھری نذیر احمد صاحب حضرت علامہ صاحبزادہ محمد زاہد الباروی صاحب، میں ان کی جانب سے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا محمود احمد چشتی صاحب سے خطاب فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اے باری تعالیٰ، میں نے تیرے یار کی محبت میں بڑی تکلیفیں برداشت کی ہے، میں نے تیرے یار کی محبت میں بڑے دکھ برداشت کیے ہیں، کوئی انعام بھی عطا فرمائے گا؟ میرا یہ وجدان کہتا ہے حکم ربی ہوا ہوگا۔ تیرا کام ہے، کل نبی کا پہلا جانشین بنا دینا میرا کام ہے۔ آج محبت رسول میں تکلیفیں برداشت کرنا تیرا کام ہے، کل نبی کے مصلی کا پہلا وارث بنا دینا میرا کام ہے۔ آج محبت رسول میں تکلیفیں برداشت کرنا تیرا کام ہے، نبوت کو تیرے کندھوں پہ بٹھانا میرا کام ہے۔ آج محبت رسول میں تکلیفیں برداشت کرنا تیرا کام ہے، کل غار سور میں 3 دن اور 3 راتیں محبوب کا جلوہ دکھانا میرا کام ہے۔ آج محبت رسول میں تکلیفیں برداشت کرنا تیرا کام ہے، حضور کے روزے میں ساتھ ساتھ سنا دینا مجھ رب العالمین کا کام ہے۔ متھے کر کے چودھرا سبحان اللہ۔ میں جملہ لینا چاہتا ذرا توجہ فرمائے۔ سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر نبی کو کلمہ دے جز ملے، ایک کلمہ توحید ہے یا کلمہ نبوت ہے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے مطلب بھی کہنی آدم صفی اسلام مستعان رہے گئے، نکتے نے رسائے آدم آخری نبی نہیں، یہ اپنی نبی آسی، نو نبی نو نجی اللہ، نو پاک آخری نبی نہیں، نکتہ کی رسے آخری نبی آسی، حضرت یوسف صدیق اللہ آخری نبی نہیں، یہ نبی آسی، موسیٰ کلیم اللہ آخری نبی نہیں، یہ نبی آسی، عیسیٰ روح اللہ نکتہ کی رسے آخری نبی نہیں، یہ رسول آسی، لیکن میرے نبی نو بھی اللہ نے نور کلمہ عطا فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہ لا الہ دے نکتہ ہے، نہ محمد رسول اللہ دے نکتہ ہے، اور جب تک نکتے آتے رہ گئے نبی آتے رہ گئے، نکتہ ختم، نبوت محمد عربی کے ختم، مولا بتانا کیا چاہتا ہے؟ ہمیں الوہیت کے تخت پر کوئی جا نہیں سکتا، نبوت کے تخت پر کوئی نیا نبی آ نہیں سکتا۔
تھے وہ خاتم نبوت پہ چلتے نبوت پہ چلتے شہیدوں سے ملتا ہے شجرہ تمہارا ذرا اس حقیقت سے پردہ اٹھارو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 تاجدار ختم نبوت۔ میں التماس گزار ہوں شیخ الحدیث و تفسیر فخر العلماء زینت المتکلمین عمدۃ المحققین حضرت اللہ علامہ سائیں غلام رسول قاسمی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام نے جیسے جیسے اسلام قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بوڑھا ہے اس کا اب ٹائم گزر گیا ہے، یہ نہیں دیکھا یہ بچہ ہے اس کو تھوڑا بڑا ہونے دو، جو جس عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آقا کے پاس تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صدیق اکبر نے علم سیکھا اور آپ نے داخلہ کر دیا، مسلمان ہوتے ہی داخلہ مل گیا، عمر 38 سال کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی لگ بھگ یہی معاملہ ہے، عثمان غنی کا بھی لگ بھگ یہی معاملہ ہے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 یا 10 سال کے ہیں، داخلہ لے لیا، اسلام قبول کرتے ہی داخلہ مل گیا۔ کسی نے 38 سال کی عمر میں، کسی نے 40 سال کی عمر میں، حسان بن ثابت 60 سال کی عمر میں مسلمان ہو گئے۔ اس عمر میں علم شروع، سیدنا مرتضیٰ کریم 8-10 سال کی عمر میں اسلام قبول کر رہے ہیں، تعلیم کا سلسلہ شروع۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے اندر 10-12 سال کے تھے، پیدائش بھی دور اسلام میں ہوئی ہے لیکن پیدا ہوتے ہی تعلیم کا سلسلہ شروع۔ عبداللہ بن عمر چھوٹی سی عمر پیدا ہوئے، تقریباً اسلام نے آنکھ کھولی، 2-3 سال کے تھے، 2-3 سال ہوئے تھے اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار کیے ہوئے، ابن عمر پیدا ہوئے اور اعظم ترین صحابہ میں ان کا شمار تھا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ ہے۔ تو صحابہ کرام کی آپ ساری کی ساری قسمیں دیکھ لیں، کوئی بڑھاپے میں اسلام قبول کر رہا ہے تو تعلیم کا سلسلہ شروع، کوئی ادھیڑ عمر میں مسلمان ہو رہا ہے علم حاصل کرنے کا سلسلہ شروع، کوئی 8-10 سال کی عمر میں مسلمان ہو رہا ہے تو تعلیم کا سلسلہ شروع، کوئی اسلام میں پیدا ہو رہا ہے تو پیدا ہوتے ہی تعلیم و تعلق کا سلسلہ شروع۔ یہ میں کیوں تکلیف میں رہا ہوں یہ بات بتا دیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم میں سے یہ کوئی نہ سوچے کہ ہم میری عمر گزر چکی ہے، جس عمر میں بھی ہو اللہ کا نام لے کر علم کے میدان میں اتر جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہر عمر میں علم سکھایا ہے، یہ سنت قیامت تک جاری ہو جانی چاہیے۔ تھوڑا نہیں تو زیادہ سے پڑھتے پڑھتے مر جاؤ گے کیا ہوگا؟ فرشتے انشاءاللہ قبر میں بھی پڑھا دیں۔ میں نے ایک اصول بتایا کہ صحابہ نے ہر عمر میں داخلہ لیا۔ اب ان صحابہ میں سے مختلف صحابہ کی میں آپ کو علمی تفصیلات پیش کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و سنت دیا، حدیث موطا مالک میں موجود ہے، مستدرک کے حاکم میں بھی موجود ہے۔ نبی پاک کے ساتھ فرماتے ہیں ترکت فیکم الامرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے اللہ کے نبی کی سنت ہے. یہ تو ہو گیا قرآن اور حدیث، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا بنیادی علم ہے. لیکن قرآن کس سے لیں گے اور حدیث عمل و بعد والے کس سے لیں گے؟ اگلا اسٹیپ یہ بنتا ہے، سن لو، صحیح حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد دو بندوں کی پیروی کرنا، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے. میرا قرآن بھی اس سے سیکھنا، نہیں حدیث بھی اس سے لینا. ایک اور حدیث بھی اسی ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت پہ عمل کرو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرو. خلفاء راشدین کتنے ہیں؟ 4، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خلفاء اربعہ عام طور پہ کتابوں میں لکھا ہوا کرتا ہے. ابن علی شاہ صاحب کی کتاب تصفیہ دیکھ لو تو آپ کو ایک سمے میں 10 بار خلفاء اربعہ کی اصطلاح ملے گی. سوچ کے بولنا. ایک اور حدیث سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء، ستارے آسمان کے امین ہیں، آسمان کے لیے امن کا سبب ہے. وَأَصْحَابِ أَمْنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے تمام صحابہ میری امت کے لیے امن کا اور امانت کا ذریعہ. پتہ چل گیا نبی پاک کے بعد ہم نے دین لینا ہے ابو بکر عمر سے، خلفاء اربعہ سے اور تمام صحابہ سے لینا ہے. یہ مسلم شریف کے حدیث ہے، اس کی تصدیق اس حدیث سے ہوتی ہے اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی. ایک اور حدیث سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف میں ارشاد گرامی موجود ہے، فرمایا ترکت فیکم الثقلین، میرے امتیوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری عطرت اور اہل بیت ہے. اب قرآن حدیث حضور نے دیا اور قرآن حدیث سیکھنے کے لیے ابو بکر و عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ کا در دکھایا اور اس کے بعد تمام کے تمام اہل بیت اطہار کا دروازہ دکھایا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے نوح کی کشتی ہو، من رکبہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا اس کو نجات مل گئی. اب یہ سارے حدیثیں جمع کیجیے، آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ قرآن اور حدیث حضور نے دیا ہے اور حضور نے قرآن و سنت سیکھنے کے لیے ہمیں تمام صحابہ اور تمام اہل بیت سب کا دروازہ دکھایا ہے. تمہیں علم ملے گا کہ میرے تمام صحابیوں سے ملے گا، تمہیں علم ملے گا کہ میرے تمام اہل بیت سے ملے گا. اب جو صحابہ بتائے اہل بیت نہ بتائے وہ بھی اپنی اصلاح کر لے، جو اہل بیت بتائے اور صحابہ نہ بتائے وہ بھی اپنی اصلاح کر لے. جو تمام صحابہ تمام اہل بیت سے علم لیتا ہو وہی اہل سنت ہے، وہی صحیح معنی میں مسلمان ہے، وہی سب صحیح معنی میں غلام مصطفیٰ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. اور یہاں ایک بیداری کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، احدہما اکبر من الآخر، یہ الفاظ یہ حدیث میں ان میں سے ایک چیز بڑی ہے دوسری سے. اس کا کچھ لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں. ایسا نہیں ہے صاحب. جس مجموع زوائد کے جس صفحے پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے اسی صفحے پر نیچے ایک اور حدیث میں لکھی ہوئی ہے. حضور نے خود فرمایا احدہما اکبر
من الآخرت ایک بڑی ہے دوسری سے. حضور نے آگے خود فرمایا اکبر وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ قرآن ہے. اور قرآن کے مقابلے میں اصغر فرمایا وہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا وہ میرے اہل بیت ہیں. تو ایک دوسرے سے بڑھ کر نہیں ہے. قرآن بڑا ہے اور اہل بیت کا نمبر قرآن کے بعد آتا ہے. اسی طرح اگلی قابل توجہ گزارش ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتابوں میں حدیثوں کے سب سے بڑے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. علم تو سب سے لیا گیا ہے. یا حضرت ابو ہریرہ کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص حدیثوں کے سب سے بڑے راوی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں جو حدیثیں روایت کرتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ ہیں اور زیادہ حدیثوں کی راوی ہیں. تو کسی صحابی سے کم اور کسی سے زیادہ لیے جانے کی کیا وجہ ہے؟ تمام صحابہ اور تمام اہل بیت سے حدیثیں لی گئی ہیں مسلمانوں کی کتابوں میں. حسنین کریمین 7-8 سال کی عمر مبارک تھی جب کہ آقا کا وصال ہوا. ان سے بھی حدیثیں لی گئی. سوال یہ ہے کہ کسی سے زیادہ کیوں اور کسی سے کم کیوں؟ اس کی وجہ آپ ذرا غور سے سنیے. جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ رہنے کا موقع ملا اس نے زیادہ حدیثیں لی. کئی صحابہ ایسے ہیں, کوئی 5 سال کے تھے, کوئی 7 سال کے تھے, کوئی 8 سال کے تھے, حضور کا وصال ہو گیا. ان کی عمر کے مطابق حدیثیں لی جانی تھی نا. انصاف کو استعمال کرنا, جذبات کو نہیں. اور دوسرا اسٹیپ, جتنا کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں رہنے کا موقع ملا, علم سینے میں سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہو تو بھی جب علم پھیلانے کا موقع نہ ملا ہو تو علم صحابہ تک اور حضور کی باقی امت تک نہیں پہنچ سکتا تھا. اب دیکھیے اس پر امت کا اجماع ہے. سب صحابہ کا متفق کا فیصلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, عمدۃ القاری میں لکھا ہوا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کان ابو بکر اعلمنا, ابو بکر ہم میں سب سے بڑا عالم تھا. اسی حدیث کے تحت حدیث نمبر 466 ہے بخاری کی. اس کے تحت عمدۃ القاری میں بھی لکھا ہوا ہے, ابن رجب حنبلی کی فتح الباری میں بھی لکھا ہوا ہے. اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے عالم کا نام ابو بکر صدیق ہے. لیکن حدیثیں یاد رکھیے, حدیثیں ابو بکر صدیق سے 200 سے زیادہ نہیں لی گئی. میرا خیال ہے جھگڑے ختم ہو جاتے تھے. صدیق اکبر سے حدیثیں تھوڑی کیوں لی گئی؟ اس لیے کہ حضور کے بعد ان کو دنیا میں رہنے کا موقع تھوڑا ملا. ان سے زیادہ عثمان و فاروق سے لی گئی, ان کو ان سے تھوڑا زیادہ موقع ملا تھا. ان تینوں خلفائے راشدین سے زیادہ حضرت علی المرتضیٰ سے لی گئی ہے. میرے بھائی غلطی نہ کرنا, حضرت علی المرتضیٰ کا موازنہ حضرت ابو ہریرہ سے نہ کرنا, کیونکہ ابو ہریرہ 60 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں. ان کو دنیا میں حدیثیں پھیلانے کا موقع زیادہ ملا ہے. اگر اتنی عمر حضرت علی المرتضیٰ کی ہوتی تو اس سے زیادہ حدیثیں وہ پھیلاتے ہیں. اتنی عمر ابو بکر صدیق کی ہوتی, ان سب سے زیادہ حدیثیں وہ پھیلاتے. تمہیں ہماری گفتگو میں انصاف بھی نظر آئے گا, توازن بھی نظر آئے گا, تحقیق بھی نظر آئے گی, اور اپنے پاس غصہ اور جذبات ہوں گے. سنبھال کے رکھ کے قیامت کے دن ان کو دیکھ لیا جائے گا. تو اب پتہ چلتا ہے, اب ایک مسند امام احمد ہی دیکھ لیں تو صدیق اکبر سے کوئی 150 کے لگ بھگ حدیثیں مروی ہیں, اور فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے 3-3, 4-4, 5-5 حدیثیں لی گئی ہیں.
حضرت علی المرتضیٰ سے تقریباً 1400 سے زیادہ حدیثیں مسند احمد میں مذکور ہیں. یا علم کی کمی بیشی کی وجہ سے نہیں ہے, جتنا کسی کو موقع ملا ہے دنیا میں وقت حضور کے بعد اتنا زیادہ گزارا ہے, ایک قاعدہ کلیہ نہیں ہے, ایک عمومی قاعدہ بنا ہے. عام طور پر یہ چیز مؤثر رہی ہے, اثر انداز ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ کے حدیثیں زیادہ روایت کرنے کی ایک وجہ اور بھی وہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی حدیثیں زیادہ سے زیادہ یاد کروں, مگر یہ برکت حاصل کرنے میں میرا حافظہ رکاوٹ بنتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معجزہ دکھاتے ہوئے انہیں حافظے کی دولت عطا فرمائی. یہ بخاری میں حدیث ہے, آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. اسی بخاری کی اور حدیث ہے, آپ سے کسی نے پوچھا آپ حدیثیں بڑی روایت کرتے ہیں, آپ کا نام ہے ابھی بتاتا ہوں, تو بتاؤ گزشتہ رات تم نے عشاء کی نماز نبی پاک کے ساتھ شام کے پیچھے پڑھی تھی؟ اس نے کہا پڑھی تھی. میں بتاؤ حضور نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا, دوسری رکعت میں کیا پڑھا تھا؟ اس نے کہا مجھے تو یاد نہیں. میں بتاتا ہوں, حضور نے پہلی رکعت میں یہ پڑھا تھا, دوسری رکعت میں یہ پڑھا تھا. یہ وجہ ہے کہ ابو ہریرہ زیادہ حدیثیں جانتا ہے. مطلب یہ تھا کہ میرا حافظہ مجھے اللہ نے دیا ہے, مجھے حضور نے حافظہ دیا ہے. یہ میں نے مختلف صحابہ سے مختلف تعداد میں حدیثیں روایت کی جانے کی ایک موٹی سی وجہ بتائی. اب ایک اور سٹیپ بھی ہے, ان صحابہ کرام نے جس طرح علم سیکھا ہے, علم سیکھنے کے لیے کم و دو کیسے کیے اور کس کس فیلڈ میں کس کس صحابی نے ترقی کی. حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے آقا نے حضرت عبداللہ بن عباس کو دعا دی تھی, اللہم علمہ الکتاب والحکمہ, اے اللہ عبداللہ بن عباس کو کتاب کا علم بھی عطا فرما اور حکمت کا علم بھی عطا فرما. اور صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عمر فاروق کے ساتھ ایک شاگرد کی طرح لگ کے رہتے تھے, ہمیشہ ان کے ساتھ رہے. جتنا عرصہ فاروق اعظم نے حضور کے بعد دنیا میں گزارا ہے, عبداللہ بن عباس کے سب سے بڑے استاد کا نام عمر فاروق ہے. آپ کو فرماتے ہیں حدثنی رجال مرتیون, مجھے میری پسند کے استادوں نے حدیث بتائی, وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عمر, اور میرا سب سے زیادہ پسندیدہ استاد عمر فاروق ہے. یہ آپ کا فرمان کہاں ہے؟ یہ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ. حدیث کی 6 سیاست مشہور کتابیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان میں سے ہر کتاب میں عبداللہ بن عباس کا یہ قول موجود ہے, وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عمر, میرا سب سے زیادہ پسندیدہ استاد عمر فاروق ہے. آپ نے بہت صحابہ سے علم سیکھا ہے, لیکن علماء نے نچوڑ نکالا ہے کہ آپ نے 3 صحابیوں سے نسبتاً زیادہ پڑھا ہے. نمبر 1 عمر فاروق, نمبر 2 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ, نمبر 3 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. ابن عباس کے بہت بڑے بڑے استاد. ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ علماء کی میٹنگ میں بلا لیتے تھے. یہ بخاری میں حدیث ہے کہ آپ نے ایک دفعہ میٹنگ میں ان کو بٹھایا ہوا تھا. عبدالرحمن بن عوف نے فاروق اعظم سے عرض کیا, حضور یہ ہمارے بیٹوں کے برابر ہے, آپ اسے ہماری علمی میٹنگ میں بلا لیں. فاروق اعظم نے بتایا اس کا جواب میں کسی دن دوں گا. اگلی میٹنگ ہوئی, بات آئی گئی ہو چکی تھی. عبدالرحمن بن عوف کے دل میں یہ بات تھی نہیں, گفتگو ہو چکی تھی. فاروق اعظم کو وہ بات یاد تھی. فاروق اعظم نے پوچھا, اے صحابہ کرام مجھے ایک مسئلہ تو بتاؤ, یہ جو سورۃ اذا جاء نصر اللہ ہے, سورۃ النصر, اس میں ایک خاص چھپا ہوا پیغام ہے, وہ کیا ہے؟ کسی نے کچھ بتایا, کسی نے کچھ بتایا. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, عبداللہ بن عباس بیٹا آپ بتاؤ,
اس میں کیا پیغام ہے؟ ابن عباس نے فرمایا سورۃ النصر میں چھپا ہوا پیغام ہے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا ہے، حضور کے وصال کا پیغام پوشیدہ ہے۔ پر یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ اب صحابہ پر واضح کر دیا کہ دیکھ لو آپ کہتے تھے کہ عمر میں چھوٹا ہے، لیکن فاروق اعظم کے شاگرد تھے نا، فاروق اعظم کو پتا تھا اس کو حضور نے کتنا عطا کیا ہے، وہ حضور کی دعا اس پر کیسے اثر انداز ہوئی ہے، اس دعا کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کا انتخاب کیسے کیا ہے۔ اسی بخاری میں ایک حدیث ہے کہ فاروق اعظم حج پر جا رہے تھے اور عبداللہ بن عباس آپ کے ساتھ ساتھ خدمت کے لیے تھے۔ آپ کو راستے میں وضو کی ضرورت پڑی، ابن عباس وضو کرانے لگے تو فاروق اعظم سے عرض کرتے ہیں حضور میرے دل میں ایک سوال ہے، میں جھجکتا ہوا پوچھ نہیں رہا تھا، آپ اجازت دیں تو پوچھ لوں؟ فاروق اعظم نے فرمایا پوچھ لو۔ آپ نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے ایلا فرمایا تھا، وہ واقعہ کس طرح ہے؟ فاروق اعظم نے جواب میں لمبی حدیث سنائی، پورا واقعہ بیان کیا۔ صحیح بخاری میں تقریباً 2-2.5 صفحے تک پھیلی طویل حدیث ہے، یہ شاید بخاری کے اندر آیا، ایک جملہ بھی سن لو تو آگے پہنچاؤ، یہ بخاری کے اندر صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح ایک حدیث جامع ترمذی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا، مجھے خودری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الناس لکم تبع، اے میرے صحابہ میرے بعد لوگ تمہارے پیروکار بنیں گے، وَإِنَّ النَّاسَ يَعْتُونَكُم مِّنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، میرے بعد دنیا کے کونے کونے سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے دین سیکھنے کے لیے۔ فَإِذَا أَتَوْكُمْ، جب لوگ تمہارے پاس میرا دین سیکھنے آئے فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، اس طرح میں نے تمہاری تربیت کی ہے، تم نے اسی طرح اچھے طریقے سے ان کی تربیت کرنی ہے۔ بڑی اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام صحابہ کے حضور نے ڈیوٹی لگائی ہے تاکہ پھیلاؤ میرا علم۔ بھائی بخاری میں حدیث ہے، حضور نے اپنے سامنے فرما دیا کہ میرے 4 صحابیوں سے قرآن پڑھو، فرمایا استقرأ القرآن من 4، 4 صحابیوں سے قرآن سیکھو۔ عبداللہ بن مسعود نام لی حضور نے، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، معاذ بن جبل اور حضرت سالم، 4 کا نام لیا، ان سے حضور نے علم سیکھو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہجرت کر کے جانے لگے تو آقا کے مدینہ پہنچنے سے پہلے آقا نے مدینہ کی فضا کو درست کرنے اور ہموار کرنے کے لیے اور وہاں پر علم کا پیغام پہنچانے کے لیے سب سے پہلے جس صحابی کو وہاں کا استاد بنا کر بھیجا، سونا ذرا کان کھڑے کر کے بات سننے والی، مدینہ علم کا مرکز بنا کہ نہ بنا؟ آقا کے پہنچنے سے پہلے علم کا بیج آقا نے کس کے ہاتھ سے بھجوایا، اور ان کو مدینہ والے استاد جی کہتے تھے، اس صحابی کو مقری، اس کا معنی ہوتا ہے استاد جی، ان کا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور کریم کے بالکل ہم شکل تھے، جس جنگ عہد میں شہید ہوئے تھے تو افواہ پھیلی تھی کہ حضور کا حضور شہید ہو گئے ہیں، یہ وہی صحابی ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی کے گھر میں قیام نظیر تھے، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور یہ لوگوں کے گھروں میں جا جا کر علم کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام پہنچاتے رہے، پورے مدینہ کو علم سے سیراب کر چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کرم فرماتے ہوئے ہجرت فرمائی۔ تو ان صحابہ کے علم کے حوالے سے کچھ ویلیو ہے کہ نہیں ہے؟ ویلیو نہیں ہے، یہ علم کا بیج بولنے والے صحابہ کرام ہیں، ان کو صرف اور صرف اہل علم صحابہ میں شامل نہیں کیا جائے گا، اہل علم صحابہ میں آپ ایمان سے کام لوگے تو ان کا نمبر بہت اوپر نظر آئے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے آنا مدینہ العلم و علی بابا، میں علم کا شہر اور علی اس شہر کا دروازہ۔ یہ حدیث کی طرح سمجھ ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ ہم کسی بھی صحابی یا کسی بھی اہل بیت کے علم کی یا علم بتانے اور پڑھانے کی نفی کرنے والے نہیں ہیں، ہم سب کو شامل رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ حدیث میں نے آپ کو بھی رکھی ہے تاکہ یہ بھی رہ نہ جائے، لیکن یاد رکھنا
کسی بھی صحابی کے کسی اعزاز سے نوازے جانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقیوں کے پاس یہ اعزاز ہے نہیں. ابو بکر صدیق کی رحمت بیان ہوئی ہے, باقیوں میں رحمت کوئی نہیں ہے. عمر فاروق کی دین میں شدت بیان ہوئی ہے, باقیوں میں شدت نہیں ہے. اشداء علی الکفار, اشداء جمع ہوتی ہے اپنے بنیادی مفہوم کے اعتبار سے, اگرچہ اس کا مصداق نسبتاً زیادہ فرق لازم ہی ہے. عثمان غنی حیا والے ہیں, باقی بھی حیا والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب حیا والے ہیں. تو قاضی والا مرتضیٰ ہے, باقی قاضی نہیں ہے. تو کسی کا کسی فیلڈ میں تخصص, کسی کا کسی لحاظ سے امتیاز, یہ الگ چیز ہے. باقی خصوصیات کی ساری جو ایک کے پاس ہے وہ دوسرے کے پاس بھی ہے. دیکھیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اپنی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حمزہ تو اسد اللہ ہے و اسد رسول ہے. امیر حمزہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا شیر ہے. اسد اللہ اور اسد الرسول, نبی پاک کے سامنے حضرت امیر حمزہ کو قرار دیا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم حضرت علی مرتضیٰ کو اسد اللہ مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے ایک کو کہا ہے تو باقیوں کے شیر ہونے کی نفی نہیں ہو جاتی. اسی طرح حدیث میں آتا ہے حمزہ تو سید الشہداء یوم القیامہ, میرا چچا حمزہ قیامت کے دن شہیدوں کا سردار ہوگا. اور ہم حسنین امام حسین کو سید الشہداء لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے؟ کوئی حضرت ٹھیک کرتے ہیں. کیوں؟ وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن حضرت امیر حمزہ کو سید الشہداء کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے بعد کوئی سید الشہداء اور بن نہیں سکتا. تو اسد اللہ حضور کہیں اور سید الشہداء حضور کہیں, یہ لقب ہم دوسروں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اسی طرح باب العلم بھی حضور نے ایک ہستی کو قرار دیا ہے, لیکن یہ لقب بھی جس طرح اسد اللہ دوسروں کو کہہ سکتے ہیں, سید الشہداء دوسروں کو کہہ سکتے ہیں, اسی طرح باب العلم بھی دوسروں کو کہہ سکتے ہیں. اور ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے, مثال کے طور پر اللہ علی قاری نے مرقات کی شرح میں اس حدیث کے تحت لکھا ہے جمیع الصحابہ بمنزلۃ الابواب, تمام کے تمام صحابہ علم کے دروازے ہیں. نبی الانبیاء عظیم الرجا امین جود عطا شفیعنا یوم الجزا کنت عالم بین الدین والماء سیدنا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و طبیب ایماننا و طبیب جاننا و وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا ومرشدنا ومولانا وملجانا وأولانا 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 ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور إيماننا ونور جاننا ونور ربنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من علي ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن فله الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تغرق البنات وَأَنَا عَبْدُ الْبَنَاتِ. صدق اللہ العظیم. بندہ پروردگارم امت آمد نبی دوستارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ.
سب سے پہلے میں مشکور ہوں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ پیر غلام رسول قاسمی صاحب کا ہماری محفل میں تشریف لائے اور بہت ہی علمی خطاب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ ہماری اس محفل کے رونق بنے علامہ محمود چشتی صاحب زیدہ شرف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اور اس کے علاوہ میں تمام انتظامیہ کا، اپنے برادر محترم صاحبزادہ محمد طیب، برادر محترم صاحبزادہ محمد ظاہر الباروی، علامہ سلطان رضوی صاحب، علامہ قاری حسین الحسنی صاحب اور اس کے علاوہ جتنے بھی احباب تشریف لائے، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میرے علاقے کی رونق جناب ملک لیاقت حسین صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا، ان کا بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اور اس کے سوا اور جتنے احباب ہیں جن کا میں نام لے چکا ہوں اور جن کا میں نام نہیں لے سکا، میں اتنا ہی کہوں گا یہ بزم میں ہے، میں خانہ نم نہیں، یہاں کوئی بھی کسی سے کم نہیں۔ تو تین باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کچھ عورتوں نے اسلام آباد کی سڑکوں میں یہ نعرہ لگایا، جسم بھی میرا ہے معاذ اللہ کی مرضی بھی میری ہے۔ انہوں نے ہاتھ میں چند اشتہارات اٹھائے اور اس اشتہار میں ایک عبارت یہ بھی تحریر تھی کہ معاذ اللہ میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کے تھے، مجھے چپ کروایا گیا اور اس کا ذکر آج بھی معاذ اللہ مسجدوں میں گونج رہا ہے۔ آپ لوگوں کو شاید اس عبارت کو دیکھ کر یا اس عبارت کو پڑھ کے سمجھ نہ آئی ہوگی، ان ظالم عورتوں نے یہ اشارہ کیا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ کی عمر 9 سال کی تھی اور حضور علیہ السلام کی عمر 50 سال کی تھی، معاذ اللہ زبردستی نکاح ہوا، مجھے چپ کروایا گیا اور نبی کا ذکر آج بھی مسجدوں میں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی فرماتی ہے، میری عمر 9 سال کی تھی، میں بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، میری ماں آئی، میری ماں نے مجھے غسل دیا، میرے سر پہ کنگھا دیا، جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی انصار کی عورتیں میرے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میں نے ان عورتوں سے کہا تم میرا استقبال کیوں کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا عائشہ صدیقہ تیرے مقدر پہ قربان جائیں، آج تو 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کی بیوی بننے جا رہی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ آپ فرماتی میری ماں نے مجھے دلہن کی طرح تیار کیا، میں اللہ کے رسول کے گھر میں داخل ہوئی، دوسرے دن میرے اور آپ کے نبی نے ولیمہ کیا کہ ولیمے میں دودھ پیش کیا۔ ویسے ہمارے یہ نعرے ہوتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، گردن کٹوانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، لیکن غلامی رسول میں نبی کی سنت قبول نہیں ہے۔ کیا میرے اور آپ کے نبی کو مال کی کمی تھی؟ کیا میرے اور آپ کے نبی کے پاس مال اور رزق تھوڑا تھا؟ جبریل امین نبی کے دربار میں آئے، عرض کی اللہ کے رسول اگر میں احد پہاڑ پہ پر ماروں یہ سارا کا سارا پہاڑ سونے کا بن جائے۔ آپ نے فرمایا جبریل
میں نبی کو اپنے رب کی قسم ہے اگر تو پر مارے گا تو یہ سونے کا بن جائے گا. میں محمد دل میں ارادہ کروں خدا کی ساری خدائی جو ہے وہ سونے کی بن. صبح کا ہو شام کا نہ ہو میں اپنے رب سے مانگ کے کھا لوں گا. اب میرے اور آپ کے نبی نے اپنے ولیمے میں دودھ کیوں پیش کیا؟ تعلیم امت کے لیے. اے میرے قریب امتی، رشتہ داروں کو جلانے کے لیے زیادہ کھانے نہ بنانا، رشتہ داروں کو جلانے کے لیے زیادہ جشن نہ منانا، سود نہ لینا، ادھار نہ لینا، صرف دودھ کا ایک پیالہ پیش کرنا، فخر کرنا 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کی سنت ہے. یہ رشتہ ہوا کیسے؟ میں صرف اس اعتراض کا جواب دینا ہے. جب حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگا جس کو امام بخاری اپنی بخاری میں لے کر آئے، آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق آپ کیا کہتے ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول میری بیٹی ہے، لخت جگر ہے، نور نظر ہے، اگر میں اپنی بیٹی کا دفاع کروں گا لوگ کہیں گے باپ اپنی بیٹی کی عزت پہ پہرا دے رہا ہے. آپ نے پوچھا عمر پاک آپ کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر نے بڑا پیارا جواب دیا عورتوں جو ابھی ایک بزرگ کی محفل میں، اب یہ علامہ صاحب خطاب فرمانے کے اوپر شور خامن تو ان کے مولانا خوشی سے بیٹھے چلو بھیا جان شروع. ہم کئی بار ان بچیوں کو کہہ چکے ہیں کئی بار کہ کچھ مقام ایسے ہیں جہاں پہ ہنسنا اور بولنا بدبختی ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے جب عالم دین خطاب کر رہا ہو اس کے خطاب کے درمیان کوئی بندہ سو جائے، کلام کرے یا ہنسے، وہ بدبختوں میں شامل ہو. آپ نے پوچھا عمر آپ کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کیا آقا مجھے یہ بتائیں یہ رشتہ ہوا کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا ایک رات جبریل ریشمی لباس میں سیدہ کو لپیٹ کے آئے اور فرمایا اے حبیب آپ کے رب نے آپ کے رشتے کے لیے اس عورت کا انتخاب کیا ہے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ آپ نے فرمایا جبریل بھیجنے والا خدا ہو اور صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ہو، میں محمد کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ عرض کہ اللہ کے رسول پھر بات ہی ختم. جب بھیجنے والا خدا ہے اور دینے والا صدیق ہے اور بیٹی صدیقہ ہے، آج ہم رشتہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ عیب سے پاک ہے، جس کا رشتہ عرشوں پہ رب فرما رہے وہ بھی عیب سے پاک ہے. آپ نے حضرت عثمان سے پوچھا عثمان آپ کیا کہتے ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول کبھی آپ کی اتری ہوئی قمیص پہ مکھی بیٹھی ہے؟ قاضی ایاز نے بھی شفاعت میں ملی گئی آج تک آپ کے جسم پہ یا آپ کے کرتے پر کبھی مکھی بیٹھی ہے؟ آپ نے کہا نہیں. فرمایا جو خدا ایک ناپاک مکھی کو آپ کے کرتے مبارک پر نہیں بیٹھنے دیتا وہ خدا کب گوارا کرے گا ایک ناپاک عورت آپ کے بستر پہ آ کے بیٹھے؟ آپ نے حیدر کلام کو بلایا اور بولا علی شیر خدا آپ کیا کہتے ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول میری ماں پاک ہے، اگر معاذ اللہ میری ماں سے ایسی خطا ہوئی ہے آپ اتنے حسین و جمیل ہو آپ کو رشتوں کی کوئی کمی نہیں، لہذا ان کو اصلاح کرنی چاہیے. عمر 9 سال کی تھی اور نبی کی عمر 50 سال کی، شرم نہیں آتی؟ اور بعض علماء سب کی بات نہیں کر رہا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ 9 سال کی لڑکی اہل عرب میں خوراک ایسے تھی آج کے 20 یا 18 سال کی لڑکی کے برابر تھی. اگر مان بھی دیا جائے کہ عمر 9 سال تھی یا عمر 10 سال کی تھی، رشتہ کروانے والا
تجھے کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ اگر تجھے حضرت عائشہ اتنی ہی پیاری ہے، آپ پھر حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی پاک کا وصال ہوا، میں حضور علیہ السلام کے روزے پر جاتی، واپس آ جاتی، اس کے بعد میرے بابا کا وصال ہوا، میں جاتی، واپس آ جاتی، اس کے بعد میرے روحانی بیٹے حضرت عمر کا وصال ہوا، میں جاتی لیکن نقاب کی حالت میں جاتی۔ آپ بتاؤ پردہ زندہ سے ہوتا ہے یا مردہ سے ہوتا ہے؟ زندہ سے۔ ہماری ماں کا یہ عقیدہ تھا نبی کی قبر میں زندہ ہے کہ نبی کے دونوں یار قبر میں زندہ۔ اما عائشہ نے مزار رسول پہ جا کے پردہ کیا ہے، دنیا کو بتا دیا اے تو کون ہوتی ہے یہ نعرہ لگانے والی کہ جسم بھی میرا مرضی بھی میری، میں حلالیوں کی ماں ہوں، اور آج اپنے حلالی بیٹیوں کو تعلیم دے کے جا رہی ہو، جسم بھی اللہ کا ہے، مرضی بھی اللہ کی ہے۔ جسم تیرا ہے کہ نہ مرضی تیری ہے۔ میں تمام احباب کا شکریہ ادا کروں گا جو دور دراز سے آئے، قریب سے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ دو تین بچیاں ایسے ہیں، ایک تو حاجی صدیق صاحب کی نشانیاں، دو بچیاں۔ مفتی صاحب نے شاید بھائی کو کہا تھا کہ آپ اپنے گھر سے 2 بیٹیاں ہمیں دیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو عالمہ فاضلہ بنائیں گے۔ تو حاجی صدیق صاحب نے وہ 2 بیٹیاں عطا فرمائی۔ کچھ عرصہ پہلے حاجی صدیق صاحب کا بھی وصال ہو گیا، مفتی صاحب کا بھی وصال ہو گیا، لیکن مفتی صاحب کے وعدے کے مطابق آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچیاں عالمہ فاضلہ بن کے جا رہی ہیں۔ اچھا ایک آخری بات کر دوں موضوع سے آئے۔ ایک محدث کے بارے میں سنا ہے کہ طلباء 18 سال پڑھتے رہے، پہلے درس نامی 18 سال 20 سال مختصر کرتے کرتے 9 سال اب 4 سال آگئے ہیں۔ طلباء حدیث پڑھتے تھے تو وہ نقاب میں حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ جب طلباء فارغ و تحصیل ہونے لگے، یہ 2-3 بندے میں ان کی طرف اشارہ کروں وہ سمجھ آئیں گے۔ طلباء جب فارغ ہونے لگے انہوں نے کہا استاد جی ذرا یہ رخ سے نقاب اٹھائیں، ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ گھر جائیں گے ماں باپ پوچھیں گے، بہنیں پوچھیں گی تمہارا استاد کیسا ہے؟ کہتے ہیں جب شیخ نے ایسے جو ہے نقاب نیچے کیا طلباء کی چیخ نکل گئی، کیونکہ جسم انسانی تھا، سر گدھے جیسا تھا۔ استاد جی کون سی غلطی ہوئی ہے، کون سی خطا؟ آپ تو شیخ الحدیث ہیں۔ فرمایا ایک مرتبہ میں نے حدیث پڑھی تھی کہ امام سے پہلے سر نہیں اٹھانا، صرف تصدیق کی خاطر میں نے امام سے سبقت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے چہرے پر یہ عذاب نازل فرمایا۔ جو امام کو گالی دے، مولوی کو گالی دے، جس خطیب کے پیچھے تو جمعہ پڑھ رہے ہیں، جس کے پیچھے تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس کی بھی شکوے کرے، اور دوسرا بھی محلے میں بیٹھ کے جناب گھاٹے مارے ہیں کہ اتنا برا ہے تو جنازے کیوں پڑھواتے ہو، اتنا برا اس کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے ہو، تمہاری تو نمازیں بھی برباد ہو رہی ہے۔ دوسری بیٹی ہے مرحوم محمد ارشاد صاحب کی، ہماری اس مسجد کے 5 وقت کے نمازی تھے اور نہایت ہی شریف آدمی تھے۔ 3 سال 3.5 سال ان کی بیٹی نے یہاں پڑھا اور بہت ہی اچھا پڑھا، لیکن آج تقریباً 2 کے 3 ماہ پہلے ان کے والد کا وصال ہو گیا۔ اور مفتی صاحب یہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، مفتی عبدالشکور البانی صاحب، یہ فیض نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جب آپ ہماری اس محفل میں آئیں آپ ان بچیوں سے پیار نہیں کرتے، جو بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں والدین وہ اپنی بچیوں سے گھر جا کے پیار کریں گے، یہاں نہیں۔ کیوں؟ اور میں کئی یتیم ہیں، کئی مسکین ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے، آج میرا باپ ہوتا، آج میرا بھائی ہوتا، آج میری بہن ہوتی۔ آخری بات کر کے پھر میں انشاءاللہ دعا کی طرف چلتے ہیں، اسناد کی طرف۔ حضرت سعید نبی پاک کے صحابی ہیں،
साद भी नबी के सहाबी हैं। मेरे और आपके नबी तबूक के लिए रवाना होने लगे। आपने फरमाया साद आपने मेरे साथ चलना है। सईद को बुलाया, आपने फरमाया सईद आपने पीछे पहरा देना है, चौकीदारी करनी है। ये जो बाहर गेट पे खड़े होते हैं चौकीदार मुलाजिम, ये कोई छोटी ड्यूटी नहीं है। उलमा फरमाते आपने जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ी, आपको एक नमाज के बदले में 27 नमाजों का सवाब है। और वो ही नमाज आपने मस्जिद नबी में पढ़ी, आपको 50,000 नमाजों का सवाब है। और वो ही नमाज आपने बैतुल्लाह में पढ़ी, 1,00,000 नमाजों का सवाब है। अगर पाकिस्तान में कोई मदरसे की या मस्जिद की चौकीदारी करता है और नमाजी नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद वो तन्हा आके नमाज पढ़े 1,25,000 नमाजों का सवाब है। और उलमा फरमाते 4 आंखें जन्नत में जाएंगी। एक वो आंख जिसने मुस्तफा का दीदार किया, फरमाया ये आंख भी जन्नती है। और दूसरी आंख जिस आंख ने मुस्तफा को देखा वो भी जन्नती है। वो कीजिएगा, जिस आंख ने मुस्तफा का दीदार किया वो आंख भी जन्नत है। और जिस उम्मती ने उन आंखों को देखा जिन आंखों ने मुस्तफा को देखा वो भी जन्नत है। और आप नबी पाक के सहाबा हैं, आपने फरमाया सईद आपने चौकीदारी करनी है, पहरेदारी करनी है, साजो सामान पूरा करना है, हम वापस आ जाएंगे। हजरत सईद लकड़ियां उठा के साथ के दरवाजे पर गए। आपने 3 मरतबा कहा मेरी बहन पर्दा करो, मेरी बहन पर्दा करो। आज उन्होंने दरवाजे खोल दिया है, कजन घर में आ रहा है, गैर महरम आ रहा है, मोहल्ले वाला आ रहा है। और बातें इनकी सुनो, मसाजिद में मुदारिस में करती, नारे इनके देखो। आपने 3 मरतबा कहा ओ मेरी बहन पर्दा कर, ओ मेरी बहन पर्दा कर। फिर दिल में ख्याल आया शायद घर में कोई नहीं है। आप लकड़ियों को इकट्ठा उठा के जो ही अंदर दाखिल हुए, सामने सईद की बीवी साद की बीवी है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आगे से साद की बीवी कहती है सईद आपने पूछा नहीं, चले जाए मेरे घर में। सख्त अल्फाज बोले, वो अल्फाज मैं नहीं बोला था। हजरत सईद कहते हैं मैं चला गया, मेरे बाप के नबी तबूक से वापस आए। मैं नबी के सामने गया, नबी ने चेहरा फेर दिया। मैं दाएं तरफ गया, मेरे नबी ने बाएं तरफ चेहरा कर दिया। मैं बाएं तरफ जाता था, मेरा नबी दाएं तरफ चेहरा फेर लेता। मैंने अर्ज किया था मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान जाए, नाराज हो? मेरे नबी ने अकीदा अहले सुन्नत बयान किया। आपने कहा सईद तू क्या समझता है, तेरा नबी तबूक में था, तेरे नबी को पीछे की खबर न थी। और मोहम्मद को रब की कसम है बैठा तबूक में था लेकिन मदीने वालों को देख रहा। हजरत सईद कहते मैंने माफी मांगी, मेरी नबी आप कहते मैं घर की तरफ चला गया, बैठा हुआ सर झुका रो रहा। 3 रातें गुजर गई हैं, न मैंने खाना खाया न मैंने पानी पिया। चौथे रोज मेरी सावधानी मेरे पास आ गई है। दरबारों पे जाके हर रोज बेटे मांगते हो, कभी बेटी भी मांगी है? आपने फरमाया लोगों बेटी से नफरत न करो, मैं मोहम्मद की एक बेटी को बाप हूं। और बुजुर्ग कहते हैं जो बंदा खुदा पे राजी होता है अल्लाह उसको बेटा देता है, और जिस पर खुदा राजी होता है खुदा उसे बेटियां देता है। अल्लाह पाक ने मेरे नबी को 4 बेटियां अता फरमाई। कुरान पाक में बल्लात है और दिन की जमा बल्लात है, और जमा के इतलाक कम से कम 3 पर होता है। वो उनका अकीदा है, नबी की एक बेटी थी। हमारा ये अकीदा है अल्लाह ने मेरे नबी को 4 बेटियां दी हैं, दुनिया को बताया मैं तुम्हारे नबी से कितना प्यार करूंगा। बेटी पास आ गई, उसने कहा हुजूर 3 दिन से देख रही हूं सो नहीं रहे, 3 दिन से देख रही हूं खा नहीं रहे, पानी नहीं पी रहे, वजह क्या है? फरमाया नबी नाराज है। कहा बाबा नबी नाराज है, जाओ आप नबी
को राजी करो, घर क्यों बैठे हो? बेटी मैंने बहुत कोशिश की है, बड़ा नबी को मनाया है, नबी राजी नहीं होते। बेटियों के जुमले सुन, बाबा आओ मुझे साथ ले चलो, मैं उस नबी को अपनी मस्कीनी का वास्ता दूंगी, मैं उस नबी को वास्ता दूंगी। आका एक बेटी साइला बन के आपके घर में आई है, आप 4 दिन से मेरे बाप पे नाराज हो। न मेरा बाप खाना खाता है, न मेरा बाप पानी पीता है। 4 दिन हो गए न मैं सोई हूं न मेरा बाप सोया है। मेरा नबी बेटियों की बड़ी लाज रखता है, आए मेरे साथ में। सईद की बेटी सईद के साथ ली, जाके इसरार किया। आपने फरमाया बेटी जिसको तेरे बाप ने देखा है वो भी तो किसी की बेटी थी, और वो भी तो किसी का खून था, वो भी तो किसी की नूरी नजर थी। आका मेरे बाप का क्या होगा? फरमाया फिक्र न कर, आज के बाद मैं तेरा बाप। आका मेरी कोई बहन नहीं है, आपने फरमाया फातिमा आज के बाद मेरी बहन है। अर्ज की आका मेरी माँ नहीं है, आपने फरमाया आयशा तेरी माँ है। सईद जंगलों में चले गए, अपनी जुल्फों को एक दरख्त के नीचे बांध के बैठ गए। 40 रोज तक लगातार रोते रहे। मेरे और आपके नबी ने बिलाल को बुलाया, आपने फरमाया बिलाल जा शहीद को खुशखबरी दे दे, रब रसूल तुझसे राजी हो गया है। हजरत बिलाल कहते लगा, जैसे ही मैं हजरत शहीद के पास पहुंचा मैंने खुशखबरी सुनाई। हजरत सईद खुशी में ऐसे दौड़े, आधी जुल्फे दरख्त के साथ रहेगी, आधी जिस्म के साथ खून बुला के। ये नहीं बताया कि शहीद का विसाल हो गया है। शहीद की बेटी आती है, कभी बाप के पांव को बोसा देती है, कभी बाप की पेशानी को बोसा देती है, कभी बाप के हाथों को बोसा देती है और कहती आका 40 दिन से मेरा बाप नहीं सोया, देखो ना कितनी चैन की नींद सो रहा है। आज देखो ना मेरा बाप कैसे आराम फरमा रहा है। ए मेरे बाप, मैं आप पे कुर्बान जाऊं। आपने रहमत का सर सईद की बेटी पर रखा। आपने फरमाया बेटी सब्र कर, तेरे वालिद का विसाल हो गया। इतना रोई दरबार नबी में, इतना रोई हत्ता कि जिब्रील आ गए। महबूब का अलैहिस्सलाम, आपका रब आपको सलाम दे रहा है और सलाम के साथ ये पैगाम दे रहा है, सईद की बेटी को कह दो, अगर कहती है हम इसके बाप को जिंदा कर देते हैं, और अगर ये सब्र करती है क़यामत के दिन बेटी और बाप दोनों आपके साथ जन्नत में जाएंगे। मेरे नबी ने कहा बेटी क्या कहती है? आगे बेटा तो नहीं था ना, बेटी थी। उसने कहा आका सब्र करती हो, क़यामत के दिन अपने बाबा को लेकर आपके साथ खुदा की जन्नत में दाखिल होंगी। मैं अपने उस्ताद मोहतरम किबला मुख्तार रिजवी साहब का भी मशहूर हूँ और उनको मैं दावा देता हूँ कि वो भी आए और बच्चों की लिदापोशी में जो है वो ताउन फरमाएं। और दूसरे मेरे उस्ताद मोहतरम हाफिज गुलाम रसूल कासमी जीदा शर्फ हो, हाफिजा फाकरा बीबी, हाफिजा समीन जोहरा, दुख्तर नवीद अहमद जिला इस्लामाबाद, महमूद दुख्तर बाबर शहजाद जिला रावलपिंडी, हाफिजा मरियम बीबी दुख्तर मोहम्मद, हाफिजा सोनिया अब्दुल मजीद दुख्तर अब्दुल मजीद जिला रावलपिंडी, हाफिजा कशमाला रज़ाक दुख्तर अब्दुल रज़ाक जिला रावलपिंडी, दुख्तर मोहम्मद अशरफ जिला चिन्योन, हाफिजा आमना खान दुख्तर खान अफसर जिला रावलपिंडी, हाफिजा ईशा नूर
دختر محمد صغیر ضلع راولپنڈی، حافظہ ملائکہ شہزادی دختر محمد الیاس ضلع راولپنڈی، حافظہ حلیمہ سعدیہ دختر شہزاد خان ضلع راولپنڈی، حافظہ علیشہ رمضان دختر محمد رمضان ضلع راولپنڈی، عالمہ رقیہ بشیر دختر محمد بشیر خان ضلع خوشا، عالمہ ہینا بشیر دختر محمد بشیر خان ضلع خوشا، عالمہ عفت مجاہد دختر ملک مجاہد محمود ضلع بہاڑی، عالمہ تفشالہ طارق دختر ملک طارق محمود ضلع بہاڑی، عالمہ کرن ارشاد دختر محمد ارشاد ضلع باب، عالمہ ادیبہ علی دختر محمد علی ضلع راولپنڈی، عالمہ انیلہ جمیل دختر محمد جمیل ضلع مظفر آباد، عالمہ تنزیلہ بی بی دختر ظہور خان ضلع راولپنڈی، عالمہ نگینہ بی بی دختر نجم الدین ضلع مظفر آباد، عالمہ عائشہ کنور دختر ظہور احمد ضلع راولپنڈی، قاریہ مانور بی بی دختر محمد طیب ضلع لیا، قاریہ آمنہ خان دختر خان افسر ضلع راولپنڈی، قاریہ ہجرہ علی دختر محمد علی ضلع اٹا، قاریہ ایمان ظہیر دختر راجہ ظہیر عباس ضلع چکوال، قاریہ سنبل داؤد دختر داؤد خان ضلع راولپنڈی، قاریہ عفت مجاہد دختر ملک مجاہد محمود ضلع بہاڑی، قاریہ تفشالہ طارق دختر ملک طارق محمود ضلع بہاڑی، قاریہ سیدہ زینب بی بی دختر افضل شاہ ضلع راولپنڈی، قاریہ نگینہ بی بی دختر نجم الدین ضلع مظفر آباد، قاریہ زہرہ بی بی دختر محمد فاروق ضلع مظفر آباد، قاریہ کرن دختر محمد ارشاد ضلع باب، قاریہ سدرہ اورنگزیب دختر اورنگزیب ضلع ایبٹ آباد، قاریہ انیلہ جمیل دختر محمد جمیل ضلع مظفر آباد، قاریہ لاریب دختر امیر افضل خان ضلع اٹک، قاریہ انوشہ ندیم دختر ندیم اختر ضلع راولپنڈی، قاریہ عرفہ بی بی دختر محبت حسین آوان ضلع مظفر آباد، قاریہ نور فضا دختر ملک زائد محمود ضلع راولپنڈی، قاریہ نور امام دختر فتح محمد ضلع اٹک، قاریہ زرکا شہزادی دختر محمد سلیم، قاریہ فائزہ یونس دختر
دختر یونس شاہین ضلع خوشام، قاریہ خوشنود دختر طاہر محمود ضلع راولپنڈی، قاریہ عائشہ رضوان دختر رضوان بیگ ضلع مظفر گڑھ، قاریہ کلثوم بی بی دختر حسیب پڑھ ضلع نیلم، قاریہ ارم نعیم دختر نعیم طارق، قاریہ بسمہ نور دختر طارق محمود ضلع راولپنڈی، قاریہ کومل شہزادی دختر محمد خالد ضلع راولپنڈی، قاریہ زینب مصطفیٰ دختر غلام مصطفیٰ ضلع راولپنڈی۔ ماؤں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ شور نہ کریں، اوپر شور نہ کریں۔ قاریہ حمیرہ بی بی دختر چند زیب ضلع راولپنڈی، قاریہ کومل عباس دختر محمد غلام عباس ضلع راولپنڈی، قاریہ مہک کمل دختر محمد بلال ضلع راولپنڈی، قاریہ کائنات منیر دختر محمد منیر ضلع راولپنڈی، قاریہ زینب دختر محمد مقصود ضلع راولپنڈی۔ حافظ محمد نعمان دختر سلطان محمود ضلع کوٹلی۔ عورتوں سے گزارش ہے خاموشی اختیار کریں۔ حافظ محمد روحان دختر سلطان محمود ضلع کوٹلی، حافظ محمد عمیر علی دختر محمد قمر زمان صدیقی ضلع راولپنڈی، قاری محمد ارشرف والد ظفر اقبال ضلع لیا، قاری فیضان بیگ والد محمد یعقوب ضلع مظفر آباد، قاری اشفاق احمد والد غلام احمد ضلع مردان، قاری محمد سعید والد محمد خان ضلع سوات، قاری محمد عاصم والد شہباز خان ضلع سوات، قاری محمد افضال والد دل وزیر ضلع ہری پور۔ صلاۃ السلام کے لیے تمام آباد کریں۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم. لیکن تمام دوستوں کا بزرگوں بھائیوں کا علماء کرام شاہ نظام تشریف لانا دل بیٹھے ہمارے بارگاہ میں قبول حضور فرما. لیکن اس علمی محفل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں اس ادارے کی ترقیاں عطا فرما. بالکل آپ مفتی صاحب کے صاحب بار میں رہے ان کے درجات کو بلند فرما. ان کے مشن کو قائم دائم رکھنے کی ان کی اولاد انوار کو توفیق عطا فرما. ساتھ دونوں شہزادے یہاں تشریف فرمائے. لیکن ان کے ساتھ محلے والوں کو علاقے والوں کو ہم تمام اہل سنت کو محبت کرنے کی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے راستے میں آنے میں رکاوٹوں کو دور فرما. جو علماء کرام کرم فرما ہوئے تشریف لائے یہاں بیٹھ کر فقیر کی باتوں کو سنا اور علماء کی ارشادات عالیہ کو سنا. سب کا بیٹھنا سننا بولنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. اللہ اس تقریب سعید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو بچے اور بچیاں ہمارے وہاں تاثیر ہوئے ہیں ان کو دین کی حکمت عملی کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے استادوں سے اپنے مرکز سے رابطہ رکھنے کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. ایمان کا سلسلہ کے دین اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کی توفیق عطا فرما. پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما. یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کی خیر فرما. ہر مسلمان کا جہاں خیر ہو یہ خیر ہے. اللهم يسر لنا امورنا وارحمنا لقلوبنا وابداننا والعافيه في ديننا ودنيانا وتوفيقنا في سفرنا وخليفه في اهلنا ومالنا واتمس على وجوه اعدائنا. وصلى الله تعالى على حبيبه الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك